خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: فإن پھر اگر، اسرا خبر ہو جائے، الا اوپر اس کے، انہما کہ وہ دونوں، استحقا حقدار ہوئے، اسمن گناہ کے، فآخران تو دو دوسرے، یقومان کھڑے ہوں گے، مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے، استحقا حق ثابت ہوا، علیہم ان پر، الاولیانی جو زیادہ نزدیک تھے، فیقسمان پس وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لشہادتنا البتہ گواہی ہماری، احق زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، وما تدینا اور نہیں زیادتی کی ہم نے، انا بے شک ہم، اذن تب، لمن الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے، ذالکا یہ، ادنا قریب تر ہے، ان یاتو کہ وہ لائیں، بالشہادتی گواہی کو، علی وجہہا اس کے منہ پر، او یخافو یا وہ ڈریں گے، ان ترد کہ پھیر دی جائے گی، ایمان قسم، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور سنا کرو، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین فاسق لوگوں کو، یوم جس دن، یجمع اللہ جمع کرے گا اللہ، الرسل رسولوں کو، فیقول پھر فرمائے گا، ماذا اجبتم کیا کچھ تم جواب دیے گئے، قالو وہ کہیں گے، لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں، انکا بے شک تو، انت تو ہی، علام الغیوب خوب جاننے والا ہے غیبوں کا، اذ قال اللہ جب فرمائے گا اللہ، یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم، اذکر یاد کرو، نعمتی میری نعمت، علیکا جو تجھ پر ہے، وعلی والدتک اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک جب میں نے تیری تائید کی، بروح القدس ساتھ روح پاک کے، تکلم الناس تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہد جھولے میں، وکہلا اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ اور جب،
علمتک میں نے سکھائی تجھ کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، وَإِذْ اور جب، تخلق تو بناتا تھا، من الطین مٹی سے، کہیئت الطیر کا مانند، ہیئت شکل، الطیر پرندے کی، بِإِذْنِ ساتھ میرے اذن کے، فتنفخ تو تو پھونک مارتا، فیہا اس میں، فتکون تو وہ ہو جاتا، طیرن پرندہ، بِإِذْنِ ساتھ میرے اذن کے، وَتُبْرِئُ اور تو تندرست کرتا، الْأَكْمَحَ مادرجاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ اور برس والے کو، بِإِذْنِ میرے اذن کے ساتھ، وَإِذْ اور جب، تخرج الموتى تو نکالتا مردوں کو، یعنی زندہ کرتا مردے کو، بِإِذْنِ میرے اذن کے ساتھ، وَإِذْ اور جب، کففت میں نے روکا، بنی اسرائیل بنو اسرائیل کو، ان کا تجھ سے، اذ جئتہم جب تو لایا ان کے پاس، بالبینات کھلی نشانیاں، فقال الذین تو کہا ان لوگوں نے، کفروا منہم جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر، سحر مبین کھلا جادو۔ تفسیر، فَإِنْ أُسِرَ پھر اگر خبر ہو جائے، معاملہ واضح ہو جائے۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے بغیر چاہے کسی چیز پہ مطلع ہونا، یعنی بغیر کسی کوشش کے اچانک کسی بات کی اطلاع مل جانا، اس کی حقیقت پتہ چل جانا۔ فَإِنْ أُسِرَ پھر اگر پتہ چل جائے، یعنی قسم کھانے کے بعد پتہ چل جائے، الا انہم استحقا اسمن کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، حق ثابت کیا ہے گناہ سے، فآخران یقومان تو دو دوسرے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کون دوسرے ہیں؟ پہلی گواہی کن سے لی جائے گی؟ جو اصل گواہ ہیں، پہلی قسمیں اصل گواہوں سے، اور اس کے جواب میں اگر شک گزرے تو کون قسمیں کھائے گا؟ وارث۔ یقومان مقامہما وہ دونوں کھڑے ہوں گے ان پہلوں کی جگہ پر، من الذین ان لوگوں میں سے، استحق علیہم الاولیان جن پہ حق ثابت ہوا، مراد ہے وارث، الاولیان جو زیادہ نزدیک تھے، وہ دونوں جو قریب تر تھے، فیقسمان تو وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی۔ کیسے کھائیں گے؟ لشہادتنا البتہ ہماری گواہی، احق کو زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ وصی جن کو وصیت کی گئی تھی۔ وما تدینا اور نہیں ہم نے کوئی زیادتی کی، یعنی اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ جو اولیان کا لفظ ہے نا، یہ اولا سے ہے، میت کے قریب ترین رشتہ دار جنہیں مال وراثت پہنچنا تھا، یہ آخران سے بدل ہے، اور اولیان اولیاء کی جمع بھی ہے جس کے معنی زیادہ حقدار ہونے کے، یعنی اولیان بالشہادہ جو گواہی دینے کے زیادہ حقدار ہیں، شہادت کے زیادہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک ادنا یہ بات زیادہ قریب تر ہے، یہ بات اس لیے ہے، یہ طریقہ اس لیے سکھایا گیا ہے، ان یاتوا بالشہادت کہ وہ لائیں گے گواہی کو، علی وجہہا اس کے منہ پر، یعنی اصل کے ساتھ سچی گواہی لائیں گے،
او یخافو یا پھر وہ ڈریں گے. کون ڈریں گے؟ وسی. ان تردہ کہ پھیر دی جائے گی ایمان قسم بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. واسمعوا اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت. جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت یعنی جھوٹی گواہی. خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت. آپ یہ کلمات دہراتے ہی رہے، میں سمجھا کہ آپ چپ ہی نہ ہوں گے. یعنی جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا جو ہے بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اچھا، ان آیات میں جو باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں یا خلاصہ یوں ہے کہ پہلی دفعہ جو گواہوں کا ذکر آیا ہے وہ وصی کے معنوں میں آیا ہے. وصی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو وصیت کی جاتی، یعنی وہ لوگ جن کو میت اپنا ترکہ حوالے کر کے وصیت کرے. دوسری بات یہ کہ غیر مسلموں کو صرف اس وقت وصی بنایا جا سکتا ہے جب مسلمان نہ ملیں، جب مسلمان دستیاب نہ ہوں، جس کی ضرورت عموماً سفر میں پیش آتی. اور پھر یہ قانون مقرر ہوا کہ اگر وصی کے بیانات میں کچھ شک ہو تو اس کے بعد ان سے اہل تر گواہوں کی شہادت کی بنا پر اوصیاء کی گواہی کو کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی وصی کی گواہی کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. کس کی گواہی سے؟ وارثوں کی گواہی سے. یہ قانون ہے ایک. کیوں؟ وارث زیادہ حقدار ہیں اور اس طرح وصی وصیت میں تبدیلی نہیں کریں گے، حق محفوظ ہوگا. لہذا انہیں چاہیے کہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں تاکہ بعد میں رسوائی نہ ہو. اور صحیح تر بات یہ ہے کہ وہ اپنی رسوائی سے ڈرتے ہوئے سچ بولنے کی بجائے اگر اللہ سے ڈر کر سچی گواہی دیں تو زیادہ بہتر ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ اپنی رسوائی کے ڈر سے زیادہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یعنی چوتھی بات کیا ہے کہ لوگوں کو اپنی رسوائی کے ڈر سے بڑھ کر اللہ کے ڈر سے سچی گواہی دینی چاہیے. ایک اور بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سچی گواہی کیوں ضروری ہے. یعنی ویسے تو ایک قانون دیا جا رہا ہے، ایک اصول سمجھایا جا رہا ہے، معاملات کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، لیکن سچی گواہی پر اتنی تاکید کیوں؟ بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یہ آنکھیں بھی اللہ نے دی، سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی، اور سچ بولنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو نعمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے. اگر اللہ کی دی ہوئی ان امانتوں سے ہم غلط کام لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کرتے ہیں اور ان نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کے انعام کے مستحق کیسے قرار پائیں گے؟ مثلا اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے، اس پہ احسان کیا، اس نے پیسے لے کر ایک چھری خریدی جس سے وہ آپ ہی پہ وار کرنا چاہتا ہے، اب آپ مزید اس کو کیا انعام دیں گے؟ دیں گے کہ شاباش بہت اچھا کام کیا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سچی گواہی کیوں دینی چاہیے؟ ایک امانت ہے، اور کس لحاظ سے امانت ہے کہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، اور حکم بھی اللہ نے دیا ہے کہ سچ بولو. اور پھر انسان کسی انسان کی خاطر، کسی کی خوشی کی خاطر، تھوڑے سے دنیا کے فائدے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ بڑے انعام سے محروم ہو جائے گا. لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ سب رسولوں کو. وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن. تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں کے ساتھ جمع کرے گا. فیقول، پھر وہ کہے گا یعنی پوچھے گا، کیا ماذا اجبتم،
تم کیا جواب دیے گئے تھے؟ یعنی پیغمبروں کو ان کی امتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ خدا کے دین کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ قالو، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ ایسا کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس دن کا خوف اور دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ بات بھی نہ کر سکیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عام لوگ اور کچھ پیغمبر بھی اس دن کی پریشانی میں صرف نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ماں اپنے بچوں سے اور دوست سے غافل ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء اور رسل نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور اپنی نجات کی فکر کے سوا کچھ سوجھ نہ رہا ہوگا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے کسی اور کا علم بہت ہی محدود ہے۔ اسی لیے رسول ایسے وقت میں انتہائی مختصر اور جامع سا جواب دیں گے کہ اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اپنی امتوں کے بارے میں صرف اپنی زندگی کی حد تک جانتے ہیں، بعد میں وہ امتیں کس بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اصل حقیقت تو جانتا ہے، باطنی امور تو جانتا ہے۔ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کریں گے کیونکہ ان کا علم صرف دنیا میں ان کی موجودگی کے زمانے تک ہی محدود ہوگا، بعد کی تبدیلیوں کے بارے میں وہ بے خبر ہوں گے، اس لیے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ یہ سوال تو سب پیغمبروں سے کیا جائے گا، کیونکہ آگے سورۃ الاعراف میں بھی آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ جب تمام رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں، امتوں سے پوچھا جائے گا انہوں نے کیا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، علیکا جو تجھ پر تھی، وعلی والدتک اور تیری والدہ پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا نعمت تھی کہ انہیں عام انسانوں سے ہٹ کر ایک خاص طریقے پر پیدا کیا گیا تھا۔ آپ نفخہ جبریلیہ سے پیدا ہوئے تھے، بہت چھوٹی عمر میں بول سکتے تھے جب عام لوگ نہیں بول سکتے، اور چھوٹی عمر میں ایسی گفتگو کرتے تھے کہ جیسے پختہ عمر کے لوگ کرتے ہوں۔ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور والدہ پر نعمت کیا تھی کہ انہیں اللہ نے چن لیا تھا۔ ان اللہ اصطفاکی، اور کیا کیا تھا؟ وطہرکی، پاک کیا تھا۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پہ چن لیا تھا۔ ان کے پاس فرشتے کو بھیجا، پھر ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری تائید کی تھی، تمہیں مدد دی تھی، کس طرح؟ بروح القدس، پاک روح کے ساتھ۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جبریل علیہ السلام کی طرف۔ کیسے؟ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے جھولے میں یا گود میں اور ادھیڑ عمر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل اپنی زندگی کے ابتدا میں بچپنے میں جھولے میں بولے تھے، اور اس کے بعد جب بڑے بھی ہوئے کچھ تو تورات کے کچھ حصے وہ اتنا فر بولتے تھے، اتنا تیزی کے ساتھ سناتے تھے کہ سننے والے حیران ہو جاتے تھے۔ بڑے بڑے فقہا اور ان کے جو احبار تھے وہ حیران اور دنگ رہ جاتے تھے۔ یہ سب کچھ دراصل اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انعام تھا۔ اور وکہلن، یعنی جب پیغمبر بنے، 30 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس وقت بھی آپ نے لوگوں کو بہت عمدہ طریقے سے تبلیغ کی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا ان پر. دوسرے پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر یہ ساری نعمتیں یاد کرا کے خصوصی سوال کیا جائے گا، کیونکہ لوگوں نے اور آپ کی امت نے آپ کو الہ بنا لیا تھا. تو یہ بتانا بھی تو مقصود تھا نا کہ اگر وہ الہ ہوتے تو ان سے سوال کیوں ہوتا؟ خدا سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، یعنی اس بات کی تردید بھی مقصود ہوگی. اور کیا معجزات اور انعامات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر؟ وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تم پیدا کر لیتے تھے مٹی سے پرندے کی مانند میرے اذن سے. یہ سب باتیں پیچھے بھی سورۃ آل عمران میں گزر چکی ہیں، اس لیے سرسری ذکر کافی ہے، اور اصل مقصود جاننا ضروری ہے کہ یہ بات کیوں یہاں دوبارہ لائی گئی. فَتَنفُخُ فِيهَا، تو پھر تم اس میں پھونک مارتے. فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا. اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو باذن اللہ زندہ کرنا چاہتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ پاک کی مدح و ثنا بیان کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کو 7 ناموں سے پکارتے، یا قدیم، یا خفی، یا دائم، یا فرد، یا وتر، یا احد، یا صمد. اور جب ان کو کوئی سخت بات پیش آتی تو 7 مزید ناموں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان، یا ذی الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما بینہما ورب العرش العظیم، یا رب. اللہ تعالیٰ نے خود بھی ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے امید ہے آپ سب کو سارے نام آتے ہوں گے، اور اگر نہیں آتے تو پھر سیکھنے کے لیے تیار رہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے بھی ہیں لیکن وہ لفظ بھی صحیح نہیں بولتے جس سے پکار رہے ہوتے ہیں، تو پھر غلط لفظ بول کر تو تاثیر ختم ہو جاتی ہے نا. بہرحال وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، یعنی مٹی کا مجسمہ بنا کے میرے اذن سے اس میں پھونک مارتے، پھر وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے تندرست کر لیتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو زندہ کر لیتے. کہتے ہیں کہ قبرستان جا کر قبروں سے مردوں کو نکال کے کھڑا کر لیتے تھے اللہ کے اذن سے، پکارتے تھے اور وہ اٹھ جاتے تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا تھا. کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، یعنی کففت عنک، یعنی تجھ سے دور کر دیا، کیونکہ ہاتھ سے دور جیسے کیا جاتا ہے تصور دلائے گے، لیکن اس سے مراد نہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے دور کیا تھا، سمجھانا مقصود ہے کہ ہٹا دیا تھا، آپ کا دفاع کیا تھا. اور اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر وہ الہ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یا کسی اور کو ان کی حفاظت کی ضرورت نہ ہوتی، وہ اپنی حفاظت خود کر لیتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر بات کے ساتھ بِإِذْنِ کی تکرار ہے کہ میرے اذن سے، میرے اذن سے. کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں یاد کرا رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ ساتھ ساتھ اقرار کرتے جائیں گے، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی، واقعی اے اللہ تو نے ہم پر یہ انعامات کیے تھے. اور ان معجزات کے دکھانے والے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب باتوں کا جب اعتراف کریں گے تو اس وقت پھر ان کی امت یعنی نصارہ کے ہاتھ میں سوائے رسوائی کے کیا ہاتھ آئے گا کہ جن کو وہ خدا مانتے رہے وہ خود اس بات کا انکار کر دیں گے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لایا. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جن لوگوں نے ان میں سے کفر کیا تھا انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو محض جادو ہے کھلم کھلا. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اہل مکہ نے معجزات دکھانے کے مطالبے کیے تھے. اس کی تفصیل
سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں آتی ہے. آیت ہے وقالو، انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکة قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں. آپ جواب دے دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبات کیے گئے کہ یہ سارے معجزات ہم کو دکھائیے جب ہم آپ کو مانیں گے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں ایک بشر رسول کے علاوہ بھی کچھ ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے وہ بھی اللہ کے اذن سے دکھائے. لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا وہ معجزات دیکھ کے بھی نہیں مانتے. اچھا، آج کے دور میں ہماری بھی نفسیات کچھ اس طرح، جو نہیں مانتا ہم کیا چاہتے ہیں جلدی سے کوئی ایسی چیز لائیں کہ جس سے وہ کنونس ہو جائے. تو بجائے ایسا طریقہ اختیار کرنے کے صبر کے ساتھ اور آرام سے دوسرے شخص کو نرمی کے ساتھ بات بتاتے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ اس کی سمجھ میں بھی آ جائے گا. عموماً جو باتیں جلدی اثر کرتی ہیں وہ جلدی الٹ بھی جاتی. اس لیے اس کام میں یعنی تبلیغ کے کام میں، تعلیم کے کام میں تیزی نہیں کرنی چاہیے، صبر بہت ضروری ہے. کیونکہ ہیومن نیچر جو ہے اس میں تبدیلی ہر چیز کی بنسبت دیر سے آتی جو اندر تک تبدیلی ہوتی. اب یوں سمجھے کہ جیسے ایک پتھر پہ پانی کا قطرہ قطرہ گرے تو سال ہر سال میں جا کے وہ اسموتھ ہوتا ہے یا اس میں سوراخ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہیومن نیچر میں جو سختی ہوتی ہے اس کا علاج بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے اور مبلغ کو اپنے ان لوگوں کے لیے جن پہ وہ تبلیغ کر رہا ہے بہت حوصلے اور صبر کی ضرورت. ہم چاہتے ہیں معجزہ ہو، کوئی میریکل ہو اور لوگ فوراً ہم پہ ایمان لے آئیں جو ہم بتا رہے ہیں. بہرحال ہوا کیا کہ جن لوگوں نے ماننا نہیں تھا انہوں نے کیا کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ سب تو کھلا جادو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.